بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان أما تعرفني أنا الذي سقيتك شربة فيقول منهم أنا الذي وهبت لك وضوءا فيشفع له فيدخله الجنة أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ کسی موقع پر ایک صف بنائے کھڑے ہوں گے، ان کے پاس سے ایک جنتی آدمی گزرے گا، تو یہ جو جہنمی لوگوں کی صف ہوگی ان میں سے ایک اس جنتی کو آواز دے گا، یا فلان اما تعرفونی، ارے فلانے مجھے پہچانا آپ نے؟ پھر وہ اپنا تعارف کرائے گا، پہچان کروائے گا، کہے گا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہی ہوں جس نے تجھے پانی پلایا تھا۔ ایک موقع پر میرا تیرا بس اتنا ہی واسطہ پڑا تھا کہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ جو دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے ان میں سے بھی ایک بول پڑے گا انا الذی وہبت لک وضوءا، اور مجھے پہچانا، میں وہ ہوں جس نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا ایک دفعہ۔ تو یہ جنتی آدمی ان کو دیکھے گا، ان کو پہچان لے گا۔ پھر صرف اتنی مناسبت سے کہ ایک نے پانی پلایا تھا، دوسرے نے وضو کا پانی دیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اللہ اس جنتی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس کی سفارش پر ان دونوں جہنمیوں کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس حدیث میں ایک تو یہ ترغیب ہے کہ کسی بھی معمولی سے معمولی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی کل قیامت کے دن کام آ جائے، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کے کام آ گئے، کسی کا سہارا بن گئے، کسی کے دکھ درد کا ساتھی بن گئے۔ اب یہ لگتی بہت معمولی سی باتیں، آپ نے جس کا کام کیا، آپ جس کے لیے سہارا بنے، پتہ نہیں اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ دکھنے میں بہت سے بڑے عام سے لگتے ہیں لیکن نہیں پتہ ہوتا اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو آپ نے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی دنیا میں کر لی، اور اللہ نہ کرے کوئی یہاں پر دنیا میں گناہوں سے بغیر توبہ کیے چلا گیا تو یہ نیکی اس کی وہاں کام آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو دنیا میں نیک لوگ ہیں، ان کو صرف اتنا سا ان کے ساتھ معاملہ کر لینا کہ پانی پلا دیا، وضو کا پانی دے دیا، قیامت کے دن جنت کے داخلہ ہو گیا، جہنم سے بچت ہو گئی۔ تو جو لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی صحبت اٹھاتے ہیں اور ان سے اللہ اللہ سیکھتے ہیں اور ان سے قلب کی صفائی کرواتے ہیں اور اپنی اصلاح کرواتے ہیں، ان کی صحبت اٹھاتے ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ اتنی سی مناسبت سے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں، ان سے چمٹے رہتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اٹھاتے ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہے، ایمان پر خاتمہ یقینی ہے۔ اور خاص طور پہ فتنوں کے دور میں تو کسی اللہ والے کے پاس آتے جاتے رہنا، ان کی صحبت اٹھانا، وہ فرماتے تھے میرے نزدیک یہ فرض کا درجہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آدمی کو گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں مل سکتی۔ اللہ والے کے پاس بیٹھے گا، اللہ کی طرف سے آنے والے انوارات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے،
پاس بیٹھنے والے کو بھی چھینٹے ملتے ہیں، اور اس صحبت کی برکت سے اس کو گناہوں سے بچنے پر طاقت ملتی ہے۔ اب یہ طاقت جو یہاں جلدی سے مل جاتی ہے، وہ بعض اوقات عبادت سے بھی نہیں ملتی۔ نوافل پڑھنے سے اللہ سے تعلق تو بڑھتا ہے، لیکن وہ خاص انوارات جو اللہ والے پر اتر رہے ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات نفلی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے اس حدیث میں ہمیں ایک تو یہ ترغیب ہے کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی